اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی ٹی وی، اور میرا آج کا موضوع ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے رخصت ہو کر جب اپنی قوم میں آئے تو لوگوں نے ان سے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ حضرت خضر سے کون سا علم سیکھ کر آئے ہیں؟ وہ ذرا بیان تو کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جو دیکھ کر یا سن کر آیا ہوں وہ تم سے بیان کرنے کے قابل نہیں ہے، وہ علم تو نبیوں کو ہی ہوتا ہے۔ جب 30 برس موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو اس میدان طیہ میں گزرے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی نازل ہوئی، اے موسیٰ، فلانے روز فلانے وقت فلانی جگہ ہارون کو اپنے پاس بلا لوں گا۔ جب ارشاد ہوا، موسیٰ علیہ السلام روز موعود کے منتظر رہے۔ جب وعد آیا، ہارون کو فرمایا، اے بھائی، چلو اس میدان سے فلانی جگہ پر۔ پس دونوں حضرات اپنی قوم سے نکل کر ایک باغ میں گئے۔ اس کے نیچے ایک نہر جاری دیکھی اور اس کے کنارے ایک تخت پرتکلف رکھا ہوا پایا۔ حضرت ہارون علیہ السلام اس پر جا کر بیٹھے اور کہا، اے بھائی، یہ کیا خوب جگہ ہے، یہاں رہنا چاہیے۔ تب خدا کے حکم سے ملک الموت نے آ کر جان ان کی قبض کر لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھ کر بہت ہی افسوس کیا۔ اکثر حضرات کا یہ قول ہے کہ حضرت ہارون کو اس تخت سمیت اللہ تعالیٰ نے آسمان پر لے لیا، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ ان کو تخت سمیت زمین کے نیچے لے لیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے جا کر کہا کہ میرے بھائی ہارون نے انتقال کیا۔ یہ سن کر بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہ مرے نہیں، شاید تم نے ہی مارا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ان کو نہیں مارا، اس بات کو خوب جانتا ہوں۔ وہ بولے، اگر تم نے نہیں مارا تو ان کی لاش ہم کو دکھاؤ۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند قدوس سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، اور حضرت ہارون علیہ السلام کی لاش اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نیچے اتار دی یا زمین سے نکالی۔ تب انہوں نے حضرت ہارون کی لاش کو سر تا پاؤں دیکھا، کچھ اس پر نشان نہ پایا، پھر بھی ان کے مرنے پر یقین نہ کیا، اور پھر کہا، اے موسیٰ، ہارون کو تم نہیں مارا ہے۔ اس بات کو قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس لیے کہا کہ وہ قوم حضرت ہارون علیہ السلام کو زیادہ دوست رکھتی تھی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند قدوس سے دعا مانگی، پھر اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو زندہ کیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے زندہ ہو کر اپنی قوم سے کہا کہ مجھے میرے بھائی نے نہیں مارا، میں تو خدا کے حکم سے مرا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ جان بحق ہو گئے، اور اسی وقت وہ غائب ہو گئے۔ تب ان سب کو یقین ہوا حضرت ہارون علیہ السلام کے مرنے کا۔ پس اس طیہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس پھر آئے، اور یوشع ان کے بانجے تھے، ان کو اپنا خلیفہ بنا لیا۔ جب 3 برس گزرے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، ملک الموت، تو میری زیارت کو آیا ہے یا روح قبض کرنے کو؟ وہ بولے، میں تو روح قبض کرنے کو آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کس راہ سے تو میری روح قبض کرے گا؟ وہ بولے، تمہارے منہ سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تجھ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے منہ سے خدا سے تکلم کیا۔ انہوں نے کہا، اچھا، میں آنکھ سے نکال لوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ آنکھ سے میں نے خدا کا نور دیکھا ہے۔ پھر انہوں نے کہا، اچھا، ہم پیر کی راہ سے نکال لیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پیر سے چل کر کوہ طور پر گیا تھا۔ پھر انہوں نے کہا، اچھا، میں خدا کے حکم سے تیری روح قبض کروں گا۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت غصہ میں آئے اور کہا، اے اسرائیل، کتنے ہزار کلام میں نے خدا سے بلا واسطہ کیے، کوئی بیچ میں واسطہ نہ تھا۔ پس اس کی عزت کی قسم ہے، میں جلدی جان دینا اپنی تسلیم نہ کروں گا۔ خداوند قدوس سے میرا اور بھی سوال ہے۔ ملک الموت یہ سن کر چلے گئے۔ جناب باری تعالیٰ میں عرض کی کہ خدایا، تجھ کو خوب معلوم ہے جو موسیٰ نے مجھ کو کہا کہ اس وقت میں جان تسلیم نہ کروں گا۔ پھر خطاب آیا کہ اے موسیٰ، تو میری طرف آنے کو راضی نہیں ہے؟ وہ فوراً بول اٹھے، اے میرے پروردگار، میں تیرے پاس آنے کو راضی ہوں، مگر ایک بار تیرے دیدار کی تمنا رکھتا ہوں کہ میں کوہ طور پر جا کر مناجات اور شکر کروں اور وہی تیرا کلام سنوں۔ 1000 جان میری فدا ہو تیرے کلام پر۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے حکم سے کوہ طور پر جا کر عرض کی، خدایا، میں نے اپنی آل اور امت تجھ کو سونپی، اس کو تو اپنی رضا پر رکھو۔
رکھنا اور ان کو مال حرام سے بھی باز رکھنا اور ان کو روزی حلال دینا، کیونکہ میری امت ناتواں ہے۔ پس ندا آئی، اے موسیٰ زمین پر آسا مار۔ آسا مارا تو پھٹ کر دریا نکلا۔ پھر حکم ہوا دریا پر آسا مار۔ آسا مارا تو اس کے اندر سے ایک پتھر سیاہ ظاہر ہوا۔ پھر حکم ہوا اس پتھر پر آسا مار۔ جب آسا مارا تو وہ پتھر بھی دو ٹکڑے ہو گیا۔ اس میں سے ایک کیڑا نکلا۔ وہ کیڑا اپنے منہ میں گھاس لے کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوا تسبیح پڑھ رہا تھا۔ اے پروردگار، تو مجھ کو دیکھتا ہے اور میرا کلام سنتا ہے اور جگہ میری جانتا ہے اور روزی پتھر کے اندر پہنچاتا ہے۔ کسی کو محروم بھوکا تو نے نہیں رکھا اپنے فضل و کرم سے۔ یہ کیڑا آواز دے رہا تھا۔ پس جناب باری تعالیٰ سے ارشاد ہوا، اے موسیٰ، دریائے تحت الثری میں پتھر کے اندر کیڑے کو میں روزی پہنچاتا ہوں، اس کو بھی نہیں بولتا تو میں تیری امت کو کیوں کر بولوں گا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے خوش ہو کر نیچے اتر آئے اور راہ میں کیا دیکھتے ہیں کہ 7 آدمی ایک قبر کو کھود رہے ہیں۔ ان سے پوچھا، تم کس لیے یہ قبر کھودتے ہو؟ انہوں نے کہا، یہ قبر خدا کے دوست کے لیے کھودتے ہیں، تم بھی آؤ اور اس میں شریک ہو کر ثواب حاصل کرو۔ جب وہ قبر تیار ہو گئی تو انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ جو صاحب قبر ہے وہ تمہارے قد کے برابر ہے، ایک بار تم اس میں اتر کر دیکھو تمہارے قد کے برابر ہوئی یا نہیں۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبر میں اتر کر لیٹ کر دیکھا اور پھر کہا، یہ کیا خوب جگہ ہے، کاش کہ یہ قبر میرے لیے ہی ہوتی تو کیا خوب تھا۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نے ایک سیب بہشت سے لا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا۔ انہوں نے اس کو سونگا، فوراً جان بحق تسلیم ہو گئے اور فرشتوں نے ان کو نہلا دہلا کر بہشت کا کفن پہنایا اور نماز جنازہ پڑھ کر اسی قبر میں دفن کر کے قبر کو چھپا دیا۔ اس لیے کوئی نہیں جانتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان قبض کرنے کو آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصہ ہو کر ایک تمانچہ ان کے چہرے پر ایسا مارا کہ آنکھ ان کی نکل پڑی۔ انہوں نے جناب باری تعالیٰ میں جا کر فریاد کی کہ الہی، تجھ کو معلوم ہے کہ موسیٰ نے مجھ کو ایک تمانچہ ایسا مارا کہ ایک آنکھ میری جاتی رہی، اور اگر وہ تیرا کلیم نہ ہوتا تو ہم ہر 2 آنکھیں اس کی نکال دیتے۔ پس ندا آئی، اے اسرائیل، تم جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہو کہ تم کو حیات دنیا اور منظور ہے تو بھیڑ کی پشت پر ہاتھ رکھ کر دیکھو کہ کتنی پشم اس میں آتی ہے، اتنی ہم عمر تم کو اور دے دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو اپنے دل میں سوچا، آخر ایک بار مجھ کو مرنا ہے۔ تب اسرائیل علیہ السلام سے کہا کہ خدا کے حکم سے اب میری جان قبض کرو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر تقریباً 150 برس کی ہوئی تھی۔ پس ان کے حکم سے ان کی جان قبض ہوئی، اور بعض روایات میں یوں ہے کہ ملک شام میں جباروں سے فتح کرنے کے بعد انتقال فرمایا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہم سب کو انبیاء کرام علیہم السلام کے مقام و مراتب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔